بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم روزے کے متعلق مسائل بیان کریں گے۔ نمبر 1، روزے کی شرعی تعریف یہ ہے کہ مخصوص چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور وہ کھانا پینا اور جماع ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ نمبر 2، روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ تندرست انسان پر فرض ہے۔ نمبر 3، غیر مسلم یا نابالغ یا مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 4، روزے کی نیت فرض ہے۔ اگر صبح سے شام تک بغیر نیت نہ کھایا نہ پیا تو روزہ نہیں ہوگا، یعنی صبح سے شام تک کسی نے کھایا کچھ بھی نہیں، پیا کچھ بھی نہیں اور نیت بھی نہیں کی کہ میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، بیمار یا نابالغ یا مسافر پر روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، روزے کی نیت کے لیے کچھ الفاظ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا اور قصد کا نام ہے، زبان سے بول لینا بہتر تو ہے لیکن ضروری نہیں۔ مثلا روزے کی نیت کے لیے یہ الفاظ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ان الفاظ کا زبان سے ادا کرنا کوئی فرض کوئی سنت کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص روزے کی نیت کے لیے ان الفاظ کو استعمال کر کے زبان سے بول دیتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں کھا پی لینا بشرطے کہ ارادہ و نیت سے ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالتے وقت پانی حلق سے اتر گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی اور اس کے حلق میں وہ چیز چلی گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، بعض اوقات ایسا دوستوں میں ہوتا ہے، کوئی چیز پھینکی جاتی ہے شغل میلہ کرنے کے لیے، تو اگرچہ ان کا ارادہ اس طرح کا نہ ہو لیکن اگر وہ چیز پھینکتے ساتھ ہی اگلے کے حلق میں چلی گئی اور اتر گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غسل کرتے وقت پانی حلق سے اتر گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سنگریزہ، گٹھلی، کپاس، کاغذ وغیرہ اگر نگل لیا گیا تو بھی ان سب سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز کھا لی جو عموماً کھائی جاتی ہے، مثلا کچے چاول، دال، تربوز، خربوزے، چھلکے، مٹی اور بہت سارا نمک، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر ان چیزوں کے کھانے کا عادی ہو جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی آئے گا، یعنی کوئی شخص مٹی کھانے کا عادی ہے، چھلکا کھانے کا، خربوزہ کھانے کا عادی ہے اور پھر کھا بھی لیتا ہے تو اب صرف قضا نہیں ہوگی بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا بھی رکھنی پڑے گی۔ اگر دانتوں کے بیچ میں پھنسا ہوا روٹی کا ٹکڑا یا کچھ بھی ریزہ نکل آیا اور وہ بندے نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ دانتوں کے اندر پھنسی ہوئی چیز اگر چنے سے کم ہو، چنے کا جتنا دانہ ہوتا ہے اس سے کم ہو اور وہ نیچے حلق سے اندر چلی جائے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر چنے کے دانے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو اور منہ میں تھا، زبان سے وہ آگے پیچھے کھرچ کے اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اگر کسی کا لعاب نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ نہیں آئے گا۔ اگر یہ لعاب دوست یا بیوی کا ہو تو کفارہ لازم آئے گا۔ مثلا بعض لوگ ہیں روزہ بھی ہوتا ہے اور دوستوں کے ساتھ پیار محبت میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا اپنی بیوی ہے اس کو چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، منہ میں منہ لیا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے منہ میں اگر اس کا بیوی کا لعاب چلا جائے گا، یا اللہ نہ کرے کوئی شخص روزہ رکھ کر کسی گرل فرینڈ کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں ملوث ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر دانتوں سے خون نکلا اور حلق سے اتر گیا تو اگر خون کم ہے اور لعاب زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر خون زیادہ ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس چیز کا کھا لینا نہ تو مقصود ہے اور نہ اس سے بچنا ممکن ہے تو اس کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے حلق سے مکھی کا اتر جانا۔ بعض اوقات منہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یا بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے، یا اچانک اڑتی مکھی حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے جمائی لی اور سر اٹھایا، پرنالے سے پانی کا قطرہ حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا مثلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بارش برس رہی تھی اور اچانک جمائی آئی، منہ کھولا اور اوپر سے پانی کے قطرات بارش کے اس کے منہ میں چلے گئے، حلق سے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آنسو روزے دار کے منہ میں گرے تو 1 یا 2 قطروں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر زیادہ ہوں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم چہرے کے پسینے کا بھی ہے کہ سخت گرمیوں میں جیسے پسینہ آ رہا ہو اور اس پسینے کے اگر 1-2 قطرے منہ میں چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ چلے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو چیز معدے میں بذریعہ مسام پہنچتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بغیر مسام بدن کے پہنچی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ عام طور پر یہ انجیکشن، ٹیکا وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انجیکشن کے ذریعے بغیر مسام بدن کے براہ راست معدے میں یا دماغ میں دوائی پہنچا دی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے دار نے آنکھ میں دوائی ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں کے دوا کا اثر حلق میں محسوس ہو بھی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھوں میں سرما ڈالنا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سرما ڈالنا جائز ہے، سر میں تیل لگانا جائز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مہندی لگانا بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی کو قے آئی اور خود بخود لوٹ گئی، یعنی الٹی آنے لگی اور خود بخود حلق سے چلی گئی نیچے، اگرچہ منہ بھر کے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر قصدن الٹی کی اور منہ بھر سے کم ہو، اگرچہ اس نے لوٹا بھی دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے قے قصدن کی یا قصدن لوٹا دی، یعنی الٹی آئی قصدن اور اس کو دوبارہ قصدن ریورس واپس گلے میں حلق میں لوٹا دیا اور منہ بھر کے تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قے کھانے یا پانی وغیرہ کی شکل میں ہو، الٹی جو آ رہی تھی وہ کھانے کی شکل میں ہو یا پانی کی شکل میں ہو، بلغم قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کان میں پانی چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر دوائی کان میں ڈالی یا تیل وغیرہ ڈالا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بارش کے قطرے یا برف کے ٹکڑے ارادہ کر کے کھا گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔
اگر کوئی ایسی مٹی ہے جیسے ملتانی مٹی عام طور پر کھائی جاتی ہے، خواتین کھاتی ہیں، اگر کھائی گئی تو قضا کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اس کا روزہ بھی جاتا رہے گا۔ اگر کسی ایسے درخت کے پتے یا کچا پھل کھایا گیا جو عام طور پر اندر کھائے جاتے ہوں یا کھانے والے کی عادت تھی تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا۔ نمک اگر تھوڑا سا کھا لیا اور حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ واضح رہے کہ زیادہ نمک کھانے سے صرف قضا لازم آتی ہے، جبکہ تھوڑے سے نمک سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتی ہے۔ فقہاء کرام نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، چونکہ تھوڑا نمک کھانے کی عادت بھی ہوتی ہے اور اسے لذت اور حلاوت بھی ملتی ہے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، مگر نمک کا ڈھیلا یا بہت سارا نمک کھا لینا چونکہ عادت کے خلاف ہے، زیادہ نمک کوئی بھی نہیں کھاتا کہ ڈھیلا کھا جائے یا پوری ایک تھیلی کھا جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ تو جائے گا، قضا بھی آئے گی لیکن کفارہ نہیں آئے گا۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن فقہا نے یہ بات بھی لکھی ہے اگر بھول کر کھانے والا روزے دار شخص برداشت کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہو اور کوئی دیکھ رہا ہو اس کو کہ روزہ بھی ہے اور کھا رہا ہے تو اس کو آپ مطلع کر سکتے ہیں، یاد دلا سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ کا روزہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کمزور ہے اور حد درجے کا بوڑھا ہے، روزہ بھول چکا ہے اور کھا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ لیتا ہے تو اس کو چاہیے وہ اس کو نہ بتائے تاکہ وہ کھاتا رہے، اس کے کھانے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کھانے والے کو یاد دلا دیا گیا لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی چیز کو چکھ لینا بغیر عذر کے مکروہ ہے، اسی طرح چبانا بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی خاتون کا شوہر سخت مزاج ہو تو اور لڑائی والا ہو تو وہ پھر شوربہ وغیرہ نمک چکھنے کے لیے چکھ سکتی ہے، چکھ کے پھر اس کو تھوک دے۔ منہ میں لعاب جمع کر کے نگل لینا مکروہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خریدتے وقت کوئی چیز چکھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ حالت جنابت یا احتلام کی صورت میں صبح کو سحری کر لینا یا کھا لینا جائز ہے، یعنی آدمی حرام حالت میں تھا، اس پر غسل واجب ہے لیکن وقت کم ہے، اگر وہ روزہ رکھ لیتا ہے، سحری کھا لیتا ہے تو روزہ ہو جائے گا، روزہ درست رہے گا۔ لیکن ایسا کرنا ہے نامناسب، اگر وقت ہو تو نہا لینا چاہیے۔ سحری کھانا اور سحری کھانے میں دیر کرنا مستحب ہے، یعنی آخری ٹائم سحری کرنی چاہیے۔ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ اذان ہوتی رہے، ٹائم بھی ہو گیا ہے اور لوگ پھر بھی کھانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تاخیر کر رہے ہیں، تاخیر کرنا مستحب ہے، لہذا یہ اس طرح کرنا صحیح نہیں ہے۔ غروب ہوتے ہی افطاری کر لینا، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ بادل اور ابر کے دن افطار میں جلدی کرنے کے بجائے تاخیر کرنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ جلدی کے چکر میں آپ کا روزہ ہی جاتا رہے۔ افطار کرتے وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، واسع الفضل اغفر لی، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے جیسے کہ سنن ابو داود میں ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور کچھ لوگ اس پہ اور الفاظ بھی شامل کرتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت میں وہ یہ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اضافہ کہا ہے۔ سنت سے جو الفاظ ثابت ہیں حدیث سے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنے، اور جب روزہ افطار کر لیا اور پھر سنن ابو داود میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرما لیتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے،
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ایک اور مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی یہ مسائل ہیں، یہ مسائل جب تک آدمی کو معلوم نہیں ہوں گے عمل کرنا مشکل ہوگا، لہذا ان مسائل کو سن کر ذہن نشین کریں اور ان کو دماغ میں بٹھائیں، بار بار سنیں تاکہ یہ مسائل معلوم ہوں گے تب ہی ان پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اگر روزے کی حالت میں خاتون عورت کو حیض یا نفاس، جس کو ماہواری نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آتا ہے، یہ اگر آ جائے، خاتون کو روزہ تھا ماہواری آ گئی یعنی حیض، یا بچہ پیدا ہوا اس کو روزہ تھا نفاس خون آ گیا، تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔